بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الرب والصلاة والسلام علی الرب وآلہ الرب الرب من الرب الی الرب علی الرب اللہم صلی علی وجہ الرب ولسان الرب وجنب الرب وجد الرب اللہم صلی علی عبدک الرب اللہم اغفر لشیت الرب ومحبت الرب وَلَعْنَةُ الرَّبِّ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الرَّبِّ قَالَ الرَّبُّ فِي شَانِ الرَّبِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ دعا ہے خالق ہمارے مالک اجل ظہور فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو باہرویں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے مولا ان کی قبر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے مولا ان کو قبر میں زیارت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ آپ سب مومنین سے مولا دکھ تکلیف پریشانی دور فرمائے۔ مل کے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھیں۔ آل محمد وجل۔ تو جو ہے نا بات شروع کی جائے، مختصر سے وقت میں علمی ادبی اور نوری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بلند رہیں۔ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں، اور جہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، جنت بن جاتی ہے۔ وہ گھر گھر نہیں رہتا، جنت بن جاتا ہے۔ میں نے پہلا فقرہ رسول خدا کی حدیث سے پڑھنا ہے۔ شیعہ سنی مکس مجمع ہے۔ آل محمد سب کو آل محمد کی معرفت نصیب فرمائے۔ حدیث ہے کانا علی وجہ یوسف حجابن واحد فکشفا وعلی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 حجابن۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک پردہ ڈالا تھا۔ بات میں نے شروع کر دی ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک پردہ ڈالا تھا۔ اللہ نے رسول خدا کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک پردہ، رسول خدا کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے۔ جب یوسف علیہ السلام کے چہرے سے ایک پردہ اٹھا تو بے پردہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے۔ بات میں نے بڑی کرنی ہے، جو بڑی توجہ فرمائے گا اس کو بڑا لطف آئے گا۔ جب رسول خدا کے جب یوسف علیہ السلام کے چہرے سے ایک پردہ اٹھا تو بے پردہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے۔ جب رسول خدا کے چہرے سے ایک پردہ اٹھا تھا، اٹھا کہاں تھا؟ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو فرمایا تھا لم یبقى للعرش والکرسی والحجاب والشمس والقمر والنجوم۔ رسول خدا کا ایک پردہ اٹھا تو اللہ کا نورانی عرش بے نور ہو گیا۔ اللہ کا نورانی عرش بے نور ہو گیا۔ رسول خدا کا ایک پردہ اٹھا، اللہ کی نورانی کرسی بے نور ہو گئی۔ رسول خدا کا ایک پردہ اٹھا، اللہ کا نورانی حجابات بے نور ہو گیا۔ آواز قدرت اے میرے حبیب متا ہمکا بے امتک المذنبت یا حبیبی، اے میرے حبیب کب تک اپنی گناہگار امت کی فکر کرتا رہے گا؟ آج میں نے تیرے چہرے سے
سے ایک پردہ اٹھایا ہے، میری ساری نورانی مخلوق تیرے نور کے سامنے بے نور ہو گئی ہے۔ قیامت کے دن میں تیرے چہرے سے حجاب اٹھاتا جاؤں گا، تیرے گناہ گاروں کے گناہ مٹاتا جاؤں گا، تیرے چہرے سے حجاب اٹھاتا جاؤں گا، تیرے گناہ گاروں کے گناہ مٹاتا جاؤں گا۔ قیامت کے دن تیرے چہرے سے سارے حجاب ہٹ جائیں گے، تیرے گناہ گار حبداروں کے گناہ مٹ جائیں گے۔ مل کے سارے حلالی حیدری۔ اچھا، رسول خدا کا ایک خطبہ ہے، رسول خدا کا خطبہ ہے، وہ خطبہ سنا کے میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں اجازت چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے خود بتایا تھا کہ اللہ نے محمد کو بنایا کیا ہے، اللہ نے رسول کو بنایا کیا ہے۔ رسول خدا نے 11 صحابہ کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ سناؤں آپ کو؟ سب کی توجہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رسول خدا نے خود بتایا ہے کہ اللہ نے محمد کو بنایا کیا ہے۔ لوگ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد کی فضیلت کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الخالق ونحن المخلوق، واللہ المکون ونحن المکونون، واللہ الباری ونحن البریۃ، موصولین منفصلین، حل نفسہ فحللنہ، وکبر نفسہ فکبرنہ، وسبح نفسہ وسبحنہ، وقدسہ فقدسنہ، حمد نفسہ فحمدنہ، لم نزل انوارنا تعرفون تناجین مصبین متباجرین ازلین موجدین منہ بدانا وإلیہ نعود، لم نزل انوار من نورہ بمشیتہ وقدرتہ، لا نسأم تسبیحہ ولا نستكبر عن عبادتہ الا ان قال ان اللہ منجنی اللہ فی القیامت الذی یحملہ اخی علی وعاتنی اللہ ذو شفاعت تفضل منہ علی وعاتن فاتح الدنیا وکنزها ونعیم فلا مقبل ذات فی فتعوذن بنہم بمفاتح الجنت والنار فجعلت کل معاتن ایجاہ ربی الاخی علی والعائمات من بعدی۔ رسول خدا نے فرمایا وہ بنانے والا تھا، ہم بننے والے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا وہ کرنے والا تھا، ہم ہو جانے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ بلند ہوئے تو چوتھے آسمان پر گئے۔ مجمع کے پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک جو بندہ توجہ سے بیٹھے گا وہ بندہ ضرور روحانی طور پہ کلندر کی طرح پرواز کرنے لگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ بلند ہوئے تو چوتھے آسمان تک گئے۔ حضرت ابراہیم بلند ہوئے، 7ویں آسمان تک گئے، اور محمد مصطفیٰ کی جوتی بلند ہوئی، اللہ کے عرش تک گئی۔ کیا بات، کیا بات، ہمیشہ بلند رہے۔ میں نے کہا عیسیٰ بلند ہوئے، چوتھے آسمان تک گئے۔ ابراہیم نبی بلند ہوئے، 7ویں آسمان تک گئے، اور محمد مصطفیٰ کی جوتی بلند ہوئی، اللہ کے عرش تک گئی۔ تو منبر کی بلندی سے ابن شہادت علی کو رسول خدا کی فضیلت میں جملہ کہنے کا حق ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی محمد کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو 2% کا مولوی محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، جب سارے نبی رسول خدا کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اگلا فکر عرض کروں، یہ جو جوتی ہے نا رسول خدا کی، یہ رسول خدا کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے بڑی بات کرنی ہے سرکار، بڑی بات کرنی ہے۔ جو تاریخ جانتے ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تاریخ سمجھی ہوئی ہے، رسول خدا کی جوتی رسول خدا کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو رسول خدا کے قدموں کے نیچے ہے اس کی برابری نبی نہیں کر سکتے۔ جو محمد کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے اس کی برابری مولوی کیسے کرے؟
دے سکتا ہے۔ کیا بات، مل کے حیدری۔ جب رسول خدا کو پسینہ آیا، رسول خدا اپنا پسینہ پھینکنے لگے، اللہ نے کہا ہے میرے حبیب نیچے نہیں پھینکنا، میں نے تیرے پسینے سے نبیوں کو بنانا ہے، تیرے پسینے سے نبیوں کو بنانا ہے۔ رسول خدا نے پسینہ انگلی کے اشارے سے نیچے گرانا چاہا، رسول خدا کے پہلے پسینے سے آدم بنا، رسول خدا کے دوسرے پسینے سے ابراہیم بنا، نوح بنا، موسیٰ بنا، عیسیٰ بنا۔ یعنی رسول خدا کے پسینے کو مجسم کیا جائے تو آدم بنتا ہے۔ کیا بات، ہمیشہ بلند رہے۔ رسول خدا کے پسینے کو مجسم کیا جائے تو آدم بنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا تھا وہ آدم ہے، اور یہی آدم محمد کا پسینہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، جو لطف لینا جانتے ہیں، جو بات سمجھنا جانتے ہیں، جس کے پسینے کا اتنا مقام ہے، علی خون ہے محمد کا۔ ایک بندہ آ گیا، امام صادق نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بندہ آ گیا رسول خدا کی خدمت میں۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بندہ آ گیا رسول خدا کی خدمت میں، یہودی تھا، رسول خدا کی بزم میں بیٹھا تھا۔ یہودی نے جب بار بار رسول خدا کے چہرے کو دیکھا نا، رسول خدا نے پوچھا کیا کام ہے؟ یہودی کہتا ہے اے عبداللہ کے بیٹے محمد، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہیں؟ سب کی توجہ ہے، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، اس یہودی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتا تھا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ وہ ہے کہ جو اللہ سے کلام کرتا تھا۔ یہودی کہتا ہے موسیٰ وہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا تھا۔ یہودی کہتا ہے موسیٰ وہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ پر کتاب نازل کی۔ یہودی کہتا ہے موسیٰ وہ ہے کہ بادل موسیٰ پر سایہ کرتے تھے۔ جب وہ یہودی موسیٰ کی تعریف کرنے کے بعد خاموش ہوا نا، اللہ کی زبان بولنے والا محمد بول اٹھا۔ رسول خدا نے فرمایا اے یہودی، تو میرے سامنے موسیٰ کی فضیلت پڑھ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی ہے محمد کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ آگے رسول خدا نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے محمد کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا ہے، اب محمد کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے عیسیٰ چوتھے آسمان پر بلند ہوئے ہیں، محمد کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ آگے رسول خدا نے فرمایا اے یہودی، اگر آج موسیٰ میرے دور میں موجود ہو جائے اور موسیٰ میرا محمد کا اگر کلمہ نہ پڑھے تو موسیٰ کا ایمان ختم ہو جائے۔ حیدری، مل کے حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ اگر موسیٰ میرے دور میں آ جائے اور محمد پر ایمان نہ لائے تو موسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے۔ آگے رسول خدا نے فرمایا میری نسل سے ایک مہدی آئے گا، میری نسل سے ایک مہدی آئے گا۔ جب مہدی آئے گا تو حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، پیچھے عیسیٰ ہوگا، آگے مہدی ہوگا، پیچھے عیسیٰ ہوگا، آگے مہدی ہوگا۔ جو بندہ جتنی توجہ سے بیٹھا ہے وہ بندہ اتنا ہی لطف ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا مہدی آئے گا، عیسیٰ بھی آئے گا، نماز کا وقت ہوگا، پیچھے عیسیٰ ہوگا، آگے مہدی ہوگا، پیچھے عیسیٰ ہوگا، آگے
آگے مہدی ہوگا. اگر آج موسیٰ میرے دور میں آ جائے, موسیٰ پیچھے ہوگا, آگے محمد ہوگا. حیدری پیچھے موسیٰ ہوگا, آگے محمد ہوگا. ایک فکرہ ہے کہ جب رسول خدا کا نور بی بی آمنہ کی پیشانی میں آیا نا, کیا بات, ہمیشہ بلند رہے. جب رسول خدا کا نور بی بی آمنہ کی پیشانی میں آیا تو سرکار عبد المطلب نے دیکھا جب گھر سے باہر نکلے سارے درخت جھکے ہوئے ہیں, سارے درخت جھکے ہوئے ہیں. ایک درخت دوسرے درخت سے کہتا ہے, دوسرا درخت تیسرے درخت سے کہتا ہے, تیسرا درخت چوتھے درخت سے کہتا ہے کہ مبارک ہو محمد آنے والا ہے, محمد آنے والا. حیدری جیسے ہی رسول خدا کا دنیا میں آنے کا وقت اور قریب آیا, رسول خدا کا دنیا میں آنے کا وقت اور قریب آیا, اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہو کے دنیا میں اعلان کر دے محمد آنے والا ہے, محمد آنے والا ہے, محمد آنے. رسول خدا نے پلانوں کا منبر بنایا تھا, پلانوں کا منبر بنایا, اوپر خود سوار ہوئے. رسول خدا نے سوال کیا, اے لوگو تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں. فضائل کا آخری جملہ میں نے پڑھنا ہے. رسول خدا نے سوال کیا, ایھا الناس تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں. سب سے پہلے خود علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. پھر سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے. پھر مقداد نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے. پھر عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے. 1.25 لاکھ حاجی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے. زمین سے پتھر ابر ابر کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے. سمندر سے مچھلیاں ابر ابر کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے. یہی آواز رسول خدا کی چوتھے آسمان پر گئی ہے. عیسیٰ نے سوال کیا کہ جبرائیل زمین پر شور کیسا ہے, تو جبرائیل نے سوال کیا کہ زمین پر رسول خدا نے سوال کیا ہے تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے مولا ہے. فوراً عیسیٰ چوتھے آسمان پر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے. یہی آواز جنت میں گئی ہے. آدم علیہ السلام نے سوال کیا, جبرائیل نے وہی جواب دیا. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے. رسول خدا نے دیکھا خدا کے علاوہ پوری خدائی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے, آپ میرے مولا ہے. رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے